بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام واک پر ہے۔ واک سے علاج، واک کرنے کا صحیح طریقہ، کیا گھریلو کام کاج ورزش یا واک کا نعم البدل ہو سکتا ہے، اور روزانہ کتنی واک کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس افراتفری کے ماحول میں ورزش یا واک کے لیے ٹائم نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ ورزش یا واک نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کولیسٹرول لیول، موٹاپا اور یورک ایسڈ جیسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اکثر مرد اور خواتین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم گھر کا کام کاج کرتے ہیں، سارا دن ہماری ورزش ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر کے سارے کام کاج ورزش کے زمرے میں نہیں آتے۔ کچھ کام ہیں جو ورزش کا نعم البدل ہیں۔ خواتین کے جو گھریلو کام ورزش کے نعم البدل ہیں، ان میں ویکیوم کرنا، پوچھا لگانا، فرش کو دھونا یا جھاڑو لگانا، اس طرح کے مشقت والے کام کسی حد تک ورزش کا نعم البدل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے۔ مردوں کے لیے گاڑی کو خود دھونا، گارڈننگ کرنا ورزش کا نعم البدل ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ ہم عموماً سفر گاڑی یا بائک پر کرتے ہیں۔ ہماری عادت بن گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا سفر بھی ہم بائک پر ہی کرتے ہیں۔ پیدل چلنے کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے۔ تمام کام کاج ہم فون پر یا ای میل کے ذریعے ہی بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ کتنی واک یا ایکسرسائز کی جائے۔ فٹ رہنے کے لیے آپ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک ضرور کریں، اور یہ واک بالکل خالی پیٹ ہونی چاہیے۔ صبح کے وقت واک بہت زبردست چیز ہے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ آپ 30 منٹ واک کریں، اور رات کو کھانا کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تیز تیز پیدل چلیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے روزانہ 30 منٹ ضرور واک کریں۔ جب آپ اپنے لیے روزانہ 30 منٹ نکالیں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتہ کے بعد آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ آپ کو موٹاپا، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ جیسی بیماریوں کے لیے دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ رننگ نہ کریں، دوڑیں نہ، اور سخت قسم کی ایکسرسائز نہ کریں۔ ان کے لیے پیدل تیز تیز چلنا ہی بہترین ایکسرسائز ہے۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ گوشت کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ گوشت کو پکانا، کھانا اور محفوظ کرنے کا طریقہ۔ کن لوگوں کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، گوشت محفوظ کرنے کا قدیم طریقہ، گوشت کو کتنے دن تک فریز کر سکتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب اس پروگرام میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس پروگرام کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔